السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے ذاتیں اور قبائل وغیرہ بنائے؟ قبیلے اور ذات اللہ نے بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ تو ویسے کہتا ہے کہ ایک ہی امت ہونی چاہیے، ایک ہی ماخذ والے تم لوگ سب کچھ ہو، پھر نظریہ بھی ایک دے رہا ہے، سب کچھ ایک دے رہا ہے، تو کیا اللہ نے ذاتیں اور قبائل بنا رکھے ہیں؟ جبکہ اس کے ثبوت کے طور پر سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 یعنی 49 کی 13 پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں اللہ نے خود ہی ذات اور قبیلے کا ذکر کیا ہے۔ تائی آج اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ نے ذات اور قبیلے کی بات کی ہے یا کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے اور کہیں ایسی بات ہے ہی نہیں، نہ اس سے کوئی اور دلیل ملتی ہے، اس کے خلاف ضرور ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف آنا ہی نہیں چاہیے۔ جب اللہ ایک ماخذ والا ایک امت بنا رہا ہے تو پھر اللہ نے ذات اور قبیلے کیوں بنا رکھے ہیں؟ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم ہے وہ بتاتا ہوں۔ 49 کی 13 یعنی سورہ حجرات آیت نمبر 13 اس کو کھولنا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں بنایا ذاتیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ بے شک جاننے والا خبردار ہے۔ تو یہاں تو سارا الزام ہی اللہ پر ہو گیا کہ اللہ ہی نے ذات بھی بنایا اور قبیلے بھی بنایا اور وہ تعارف کے لیے بنایا۔ تب یہ ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ شعوباً کا ترجمہ انہوں نے ذاتیں کیے، جبکہ شعوب کا مادہ ہے شین عین بے شعب، اس مادے سے 13 جگہ استعمال ہوا ہے اور یہ صرف شعوباً ایک ہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شعیب اسی سے نکلا ہے، شعیبن یوں آیا ہے، اور شعب ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 میں موجود ہے، وہاں انہوں نے کہیں بھی ذاتیں ترجمہ نہیں کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا تو خیر شعیب ہی کر دیا، نام رکھا ہوا ہے، اور شعب کو وہاں پر قبیلے ذات نہیں بنایا بلکہ وہاں مختلف ہونا کچھ بنایا ہے۔ تو دیکھیے یہ اصل میں ہے کیا۔ حافظ نظر احمد نے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 میں شعب کا ترجمہ شاخیں کیا ہے کہ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تو یہ شعب جو ہے وہ شعوباً والا مادے سے ہے، تو یہاں انہوں نے لکھا تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف نہ گہرا سایہ، تو یہ شعب کا انہوں نے شاخیں ترجمہ یہاں پہ کیا ہے۔ شعب کے بنیادی معنی جو ہیں وہ ہے گھاٹی یا گہرائی میں جانا، جس کی جڑ تو ایک ہو لیکن اس سے شاخیں نکل جائیں، پھوٹ جائیں۔ جس طرح آج کا مسلمان دعوے دار کا قرآن کو سب مانتا ہے، لیکن قرآن بنیاد ہونے کے باوجود اس سے شاخیں نکالنے اپنے اپنے اماموں کی، اپنے فقہ کی، اپنے کسی کا بھی بڑے کا نام لے کر، تو اس طرح سے جو اختلاف کر کے شاخ بن گئے ہیں، اس کو ہی اصل میں شعب کہا گیا ہے۔ اور شعیب اسی لیے آیا کہ انہوں نے اس عیب کو اجاگر کیا، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کیا احکامات دے رہا ہے اور تم اپنے اکابرین کے پیچھے لے کر، اپنے باپ دادا کی بات لے کر کیا عمل کر رہے ہو۔ تو اس بحث میں بہرحال ابھی نہیں پڑھیں گے، ہم صرف اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مذکر اور مؤنث سے۔ اچھا، ذکر اور انثی جو ہے، ذکر زال کاف رے، اسی سے ذکر بھی ہے، ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ ذکر مذکر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اصل میں یاد دہانی دینے والا ہوتا، مرد مضبوط ہوتا ہے اور مرد ہی کا اسپم جا کر ملتا ہے تو پھر اس کے بعد حمل ٹھہرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ذکر کا جو بنیادی مطلب ہے دینے والا، مضبوط دینے والا، مضبوط یاد دہانی کرانے والا، ان معنوں میں آ جاتا ہے، اس لیے مذکر کے لیے بھی آتا ہے۔ اور وہ انثی کہتے ہیں پھل دینے والے کو، نتائج دینے والے کو، تو عورت کو بھی اس لیے انثی کہا جاتا ہے کہ بہرحال بچہ وہ پیدا کرتی ہے، مرد کے اسپم ملنے کی وجہ سے جو فرٹیلائزیٹ ہوتا ہے اور دونوں کے مادہ کے ملنے سے، تو اس کے بعد بچہ عورت ہی پیدا کرتی ہے، مرد نہیں پیدا کرتا ہے۔
تو انسا پھل دینے والے کو، نتائج دینے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی مطلب اس کا یہ ہے، ان معنوں میں عورت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی لوگوں کے بنانے کی، تو لوگ یقینی سی بات ہے کہ مذکر اور مؤنث سے ہی مل کر بنتے ہیں، تو یہاں مرد اور عورت ہی بنے گا، یہاں وہ یاددانی یا پھل دینا نہیں بنے گا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے بنا دیا تمہیں گہرائی سے، ایک جڑ سے مختلف ہونا۔ تم جو ہم سے بن رہے ہیں، اللہ نے تو ایک ہی گہرائی بنائی، اس سے تم مختلف ہو گئے، بن گئے ہو۔ وَقَبَائِلَ، اور تمہارے سامنے آ گئے، یا قبل سے ہے قبائل، کوئی قبیلے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قبل جہاں بھی آتا ہے تو سامنے گزرا ہوا، قبل کے بنیادی معنی ہی ہے وہ جو سامنے گزر چکا ہے۔ یقینی سی بات ہے جو پہلے گزر چکا ہے وہ بھی قبل میں آ جائے گا، کیونکہ وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ تو قبائل سامنے آنا ہی ہے، لِتَعَارَفُوا، تمہارے تعارف کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے۔ تو اللہ نے جو تم بن گئے، اللہ نے جو تمہیں بنایا ہے، تمہاری اصل میں گہرائی ہے، اور تمہارا سامنے آنا اس تعارف کے لیے کہ تم اللہ کے کتنے فرما بردار ہو اور کتنے نافرمان ہو، یہاں سے یہ پتہ لگے گا۔ اس میں اللہ کوئی ذات اور قبیلہ نہیں بنا رہا ہے، اور نہ ذات پات کی کوئی بات کیا، کوئی ذات کے نام دیے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ، بے شک تمہاری جو عزت ہے اللہ کے نزدیک، أَتْقَاكُمْ، تم میں سے جو پابندی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ سے بچنے والا ہے، جو اللہ کے احکامات سے ڈرنے والا ہے، اسی کو آپ پرہیزگار کہہ لیں، متقی کہہ لیں۔ اور متقی کی تعریف سورہ بقرہ کی 177 میں بتا چکا ہوں تفصیل سے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، بے شک اللہ علم سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ جو بن گیا تاکہ بات آپ کو واضح ہو جائے کہ اللہ کوئی ذات پات یا کسی قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے بنایا ہے، اور ہم نے بنایا تمہیں ایک ہی جڑ سے مختلف ہونا، یعنی سامنے آنا تمہارے تعارف کے لیے۔ اللہ نے تو شاخ ایک ہی دے رکھی تھی، اب تم جو الگ الگ ہو گئے ہو، تو یہ جو تمہارے سامنے آ رہی ہے تمہارے تعارف کے لیے، تمہارا خود اعتراف ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو یا غیر اللہ کے کلام کو شرک کر کے ماننے والے ہو۔ تو اللہ صرف دو ہی کیٹیگری دیتا ہے، یا تو ماننے والے ہو یا کافر ہو، یا پھر مشرک ہے جو ملاوٹ کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ تعارف آ رہا ہے سامنے، یہ کسی ذات اور قبیلے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے آگے اللہ خود اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا، تم میں سے جو زیادہ پابندی اختیار کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ علم سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اللہ کسی ذات پات، کسی قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ ہمیشہ اپنے احکامات کی بات کرتا ہے، اور اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا۔ اگر واقعی اللہ ذات اور قبیلے کی بات کرتا ہے تو ذات اور قبیلے کے نام بھی بتاتا کہ کتنے ہیں، یا پھر بتا دیتے کہ مختلف ہیں۔ نام نہ دیتا تو مختصر الفاظ میں تو یہ بتاتا ہے، اس کی تفصیل تو ہونی چاہیے، تفصیل قطعی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ کے احکامات کو ماننا اور اس کو کرنا، تو اس سے جب آپ الگ ہو رہے ہیں اور جو کچھ سامنے آ رہا ہے تو وہ آپ کا تعارف ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، یا آپ انکار کرنے والے ہیں، یا آپ ملاوٹ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ خود اس کی وضاحت آگے کر دے رہا ہے کہ تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پابندی اختیار کرنا، جو اللہ کے احکامات پر زیادہ چلنے والا ہے، اور بے شک اللہ علم سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، اتنی وضاحت کافی ہے۔ السلام علیکم۔